اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ آج کی نشست میں آپ سن کر حیرت کی دنیا میں چلے جائیں گے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ اور مانگ لیتے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بھی مانگا تھا۔ فرمایا کیا؟ فرمایا یہ مانگا تھا، یہ جو 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ہر ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو فرمایا کچھ اور بھی مانگ لیتے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بھی مانگا تھا۔ وہ یہ مانگا تھا کہ ایک بھی دوزخی کو میں دوزخ میں نہیں رہنے دوں گا۔ وہ دوزخی جس کے دل میں ایمان کی رتی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا کلمہ پڑھنے والا ایک ایک امتی دوزخ سے نکل نہیں جائے گا۔ اور جب یہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 جنت میں جائیں گے تو آپ اندازہ کر لیں، اس کو ضرب کر لیں کہ یہ کتنے لاکھوں انسان بنتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب یہ جنت میں چلے جائیں گے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ابھی تو اور بھی دوزخ میں ہیں۔ تو پروردگار جل مجدہ فرمائیں گے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرشتوں کے جم غفیر میں فرشتوں کو ساتھ لے کر، نبیوں کو ساتھ لے کر، فرشتوں کو ساتھ لے کر، صدیقوں کو ساتھ لے کر، شہیدوں کو ساتھ لے کر، صالحین کو ساتھ لے کر آپ دوزخ کا چکر لگائیے۔ دوزخ میں سے جس کو آپ چاہیں وہ دوزخ سے نکال لیں، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے فرشتوں، نبیوں اور صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ۔ تو جس کے دل میں ایک گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ جس کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہوگا اس کو بھی دوزخ سے نکالیں گے، حتیٰ کہ جس کے دل میں ایک تل کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی دوزخ سے نکال لیں گے۔ تو اس کے بعد فرمائیں گے کہ یہ میں نے دوزخ سے سارے نکال لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور بھی کچھ نکالنا ہے تو نکال لو۔ معلوم ہوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ آپ جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے پروردگار فرمائیں گے جس کو آپ چاہیں اس کو نکال لیں، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ آپ فرمائیں گے اب تو دوزخ میں کوئی نہیں رہا۔ تو جب آپ یہ فرما دیں گے تو اللہ کی ذات وحدہ لا شریک کی غیرت کو حرکت آئے گی، اللہ کے حیا کو حرکت آئے گی، اللہ رب العزت کے جلال کو حرکت آئے گی۔ اللہ فرمائیں گے یہ تو وہ تھے جن کی آپ نے شفاعت کی ہے، جن کی آپ نے سفارش کی ہے، جس کا آپ کا دل چاہا آپ نے دوزخ سے نکال لیا، جس کے دل میں رتی بھر بھی تل کے دانے کے برابر ایمان تھا آپ نے اس کو نکال لیا۔ اب ارحم الراحمین کی شفاعت کی باری ہے، اب اللہ رب العزت کی شفاعت کی باری ہے۔ آپ نے شفاعت کر لی اور نبیوں نے شفاعت کر لی، صدیقوں نے شفاعت کر لی، شہیدوں نے شفاعت کر لی، صالحین نے شفاعت کر لی۔ جب سب کی شفاعت ختم ہو جائے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی سب کے لیے جو ہونی تھی وہ ہو چکی ہوگی، تو پھر اس کے بعد جہاں تک انسان کی سوچ نہیں جاتی، جہاں تک ہماری سوچ نہیں جاتی، جہاں تک ہمارا تصور اور خیالات نہیں جاتے، وہ ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے آپ نے سب کی سفارش کر لی، اب میری سفارش کی باری ہے، اب میری شفاعت کی باری ہے،
میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ اللہ کی شفاعت کون سی ہوگی، اللہ انسانوں کی شفاعت کیسے کرے گا۔ اللہ تو فرماتے ہیں جس نے دنیا میں کوئی اچھائی کی اس کا بدلہ دیا جائے گا، کوئی برائی کی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر جس کی نیکی ہوگی اس کو بدلہ ملے گا، ایک ذرہ برابر جس کی برائی ہوگی اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ رب العزت تو آج انتقام لینے والے ہیں، اللہ رب العزت تو آج حساب و کتاب لینے والے ہیں۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اللہ فرماتے ہیں ان قریب میں فارغ ہو کر آپ کی طرف متوجہ ہوں گا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز جب فنا ہونے والی ہے تو اللہ رب العزت آج اپنی مخلوق کی کیسے شفاعت کریں گے۔ تو جب میں سوچنے لگا تو میں ایک نتیجے پر پہنچا، یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے واسعت رحمتی علی غضبی، میرے غضب کے اوپر میری رحمت کی وسعت ہے، میری رحمت وسیع ہے، میرے جلال کے اوپر میری رحمت وسیع ہے، میرے غصے کے اوپر میری رحمت حاوی ہے۔ ایک یہ بات مجھے سمجھ آئی۔ دوسری بات مجھے یہ سمجھ آئی جو اللہ رب العزت نے فرمایا 70 ماؤں سے زیادہ یا 100 ماؤں سے زیادہ میں اپنے بندے کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ یہ وہی مقام ہوگا کہ اللہ رب العزت ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، قبیلے سے زیادہ، بھائیوں اور بہنوں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ تو ایک دنیا کی چیز ہے، اللہ رب العزت نے ایک نظام کائنات چلایا ہے، لیکن اس وقت یہ سمجھ آئے گی اللہ اپنی مخلوق سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ اللہ فرمائے گے اب میں شفاعت اپنے بندوں کے لیے جاری کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 لپیں اللہ رب العزت دوزخ سے نکال کر جنت پہ ڈالیں گے، اور اسی طریقے سے ایک لپ کیا ہوتی ہے جس کو پنجابی میں ایک بک کہتے ہیں، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر ان میں جتنی چیزیں آ جائیں اس کو انسان حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت تو ہاتھوں سے پاک ہے، اب یہ تصور نہیں کیا جا سکتا اللہ کی لپ کتنی بڑی ہوگی، اس میں کتنے انسان آئیں گے، ہزاروں آئیں گے، لاکھوں آئیں گے، کروڑوں آئیں گے، اربوں اور کھربوں آئیں گے، کوئی انسان یہ نہیں سوچ سکتا۔ اور 3 لپوں میں کتنے انسان آئیں گے، اور جب وہ انسان دوزخ سے نکالے جائیں گے تو ان کی جلد جو ہے وہ سیاہ ہو چکی ہوگی، دوزخ میں جل جل کر وہ کوئلے کی شکل اختیار کر چکے ہوں گے۔ جب ان کو دوزخ سے نکالا جائے گا ایک نہر حیات ہوگی جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، اس نہر کے اندر ان کو غسل دیا جائے گا۔ جب وہ غسل کے لیے نہر میں داخل ہوں گے تو کوئلے کی طرح ہوں گے، جب نہر سے باہر نکلیں گے تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ جو یہ اللہ کی شفاعت ہے دوستو، اللہ رب العزت اپنے بندے پر کتنا غفور الرحیم ہے، اللہ اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے، اللہ اپنے بندے کو کس قدر دوزخ سے بچانا چاہتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بندے کو بھی کچھ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، ہم سوتے رہیں، ہم سال میں ایک دفعہ ربیع الاول کو نکل کر اپنا جوش دکھا دیں، اپنے ولولے دکھا دیں، اپنے جلسے اور جلوس دکھا دیں، پھر پورا سال سو جائیں، رمضان آئے تو پھر ہمارا ایمان جاگے، رمضان کے بعد پھر ہم سو جائیں۔ تو بندے کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے حقوق کو تلف کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو تلف کرے۔ بندے کو بھی چاہیے کہ اللہ کی طرف آئے، جب بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل